إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا پیدا کی اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ رب العالمین گاہے بگاہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجتے رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میں نے ہر امت میں انبیاء بھیجے۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ دو باتوں کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے، غیر اللہ سے، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ انبیاء کی دعوت تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نبی کے حیثیت میں اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ مکمل دین لوگوں تک پہنچانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، لوگوں میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میں تم لوگوں کو ایک ایسی سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا اندھیرا، جس کا رات بھی روشن ہے، جس کی رات روشن ہے، رات کو بھی اندھیرا آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی انسان اس راستے پہ دن کو چلنا چاہتا ہے تو بھی روشنی، رات کو چلنا چاہتا ہے پھر بھی روشنی، وہ راستہ روشن ہی روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا معاملہ مکمل کامل مکمل بتایا، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء
إلا علمنا منه علما. سبحان اللہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تب رخصت ہوئے جب اللہ رب العالمین کے نبی نے ہمیں کامل مکمل دین بتایا، یہاں تک کہ ہوا میں جب پرندہ بھی اڑتا اور اس سے کوئی علم ہمیں علم مل سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم بھی ہمیں بتایا. پرندوں کے پر کے بارے میں بھی ہمیں علم بتایا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہود نے اور اسی طرح منافقین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یعلمکم کل شیء، یہ نبی آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے کے بارے میں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ یعلمنا القراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استنجا کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ استنجا انسان کیسے کرے، کیسے بیٹھے انسان، کیسے اپنی صفائی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ساری باتیں ہمیں بتائی اور اسی طرح شر کی ساری باتیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم خیر کی باتوں کو اپنا کے اس پہ عمل کر کے جنت کا مستحق بنے اور شر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین بیماریاں ہیں، تین چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. دنیا میں بھی انسان برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد، قبر میں بھی برباد، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. ان تین بیماریوں کی وجہ سے جس شخص کے دل میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائے، جس شخص میں یہ بیماری پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں کو پہچانیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہلکات ثلاث، اور اسی طرح المہلکات ثلاث دوسری روایت میں ہے ثلاث مہلکات، تین بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں. شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. تین بیماریاں ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ شح مطاع، انسان کنجوس ہو اور اس کنجوسی کی تابعداری بھی کرتا ہو. انسان کی فطرت میں بخل اور کنجوسی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد مال سے محبت کرتے ہو اور بے حد محبت کرتے ہو. یہ انسان کی فطری چیز ہے. لیکن انسان گناہگار خطا کار تب بنتا ہے جب کنجوسی اس کو حکم دے کہ یہ کام کرو، کنجوس دل اس کو کہے کہ یہ کام کرو اور انسان اس کی تابعداری کرے، تب انسان گمراہ ہوتا ہے. ویسے تو انسان بخیل ہے. ایک ہوتا انسان بخیل. بخیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ نہیں کرتا، یہ بھی ایک بیماری ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بیماری یہ ہے کہ انسان شحیح ہو. شحیح اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنا مال بھی خرچ نہیں کرتا ہو. دوسرے لوگ جب مال خرچ کرے اپنا مال خیر کے کام میں، ان کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی خرچ نہ کرو. تو یہ کنجوس پلس بدخواہ ہے. معاشرے میں خیر خواہی بھی نہیں چاہتا شحیح انسان، نہ تو اپنا مال خرچ کرتا نہ دوسروں کو مال خرچ کرنے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان میں یہ بیماری پیدا ہو جائے یہ انسان برباد ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار ہوتا ہے یہ، اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اگر اللہ رب العالمین کا فضل اس پہ نہ ہو تو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس شخص کو کنجوسی سے بچایا جائے، جس کے دل سے کنجوسی ختم ہو جائے، جو انسان سخی ہو، یہی انسان کامیاب ہے. مطلب کیا ہے؟ جس انسان کے دل میں کنجوسی ہو وہ کامیاب نہیں ہے.
نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں اپنے آپ کو 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ۔ پہلے نمبر پہ الشرک، سب سے بڑی گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پہ گناہ جو ہے عظیم گناہ وہ الشح، کنجوسی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والشح، لوگوں اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس کنجوسی نے تم سے پہلے جتنے لوگ تھے، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی تباہ کیا۔ اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کنجوسی ایک ایسی بیماری ہے، جب لوگوں کو یہ کنجوسی لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ ظلم کرو، انسان ظلم کرتا ہے۔ لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرو، انسان رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو حکم دیتی ہے کہ گناہ کرو، انسان گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کنجوس انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، اور کنجوس انسان تو مال خرچ نہیں کر سکتا، جان تو دے سکتا ہے لیکن مال نہیں خرچ کر سکتا۔ تو گناہوں کا جو مین مرکز ہے وہ کنجوسی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرے نمبر پہ بیان فرمایا الشح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، مسلمان کے دل میں، انسان کے دل میں کبھی بھی یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ 2 چیزیں مخالف ہیں آپس میں، ایک آئے تو دوسری چیز نہیں ہوگی، دوسری آئے تو پہلی چیز نہیں ہوگی۔ کنجوسی اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ انسان کنجوس ہو تو مومن، کامل مومن نہیں بن سکتا، اور انسان کامل مومن ہو تو وہ کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، ایمان کی نعمت سے انسان مالا مال ہو جائے تو اس کے دل سے کنجوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس دن انسان کی دل میں کنجوسی پیدا ہو جائے، انسان کنجوس ہو جائے، تو سمجھو کہ اس انسان کا ایمان وہ ایمان نہیں رہا جو پہلے تھا، اس انسان کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، تو انسان کامل الایمان نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر ما فی قلب عبد، شر ما فی قلب رجل شح ہالع وجبن خالع، انسان کے دل میں بدترین بیماری یہ ہے کہ انسان کنجوس ہو، اور دوسرے نمبر پہ بزدل ہو۔ اور معاشرے میں دیکھیں آپ، کنجوس انسان بڑا بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا، وہ خیر کا کام نہیں کر سکتا، بہادری کا کام نہیں کر سکتا کنجوس انسان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنجوسی سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب الزمان، قیامت جب قریب ہو جائے تو وقت سے برکت ختم ہوگی۔ یتقارب الزمان وینقص العمل، اور نیک عمل کم کریں گے لوگ، لوگوں کے پاس نیک عمل کی کمی ہوگی۔ وَيُلْقَ الشُّحُّ، اور لوگوں کے دل میں کنجوسی پیدا ہوگی۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ المراد القاؤه فی قلوب الناس على اختلاف احوالهم، دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کنجوس بن جاتے ہیں، اکثر لوگ، الا من رحم اللہ، اللہ رب العالمین جن کو بچائے وہ محفوظ رہتے ہیں، باقی سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جس طرح آج سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کنجوسی کی بیماری سے محفوظ ہیں۔ آگے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی یبخل العالم
بعلمه فيترك التعليم والفتوى. یہاں تک کہ مولوی، عالم دین، خطیب صاحب، امام صاحب یہ بھی کنجوس ہوگا. اس کی کنجوسی کیا ہوگی؟ کنجوسی یہ ہوگی کہ لوگوں کو دین نہیں سکھائے گا، لوگوں کو فتویٰ نہیں دے گا، لوگوں کو خیر کی بات نہیں بتائے گا. یہ مولوی صاحب کی، شیخ صاحب کی، علامہ صاحب کی کنجوسی ہے، خطیب صاحب کی، امام صاحب کی کنجوسی. آگے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَبْخَلَ الصَّانِعُ بِصِنَاعَتِهِ حَتَّى يَتْرُكَ تَعْلِيمَ غَيْرُهُ. اور ہنر والے لوگ وہ بھی کنجوس ہوں گے، اپنے شاگرد کو ہنر نہیں سکھائیں گے. آپ دیکھیں مستریوں کے پاس چلے جائیں، بچے ان کے پاس ہوتے 7-8 سال تک بچوں کو پاس رکھتے، تعلیم نہیں سکھاتے ان کو. یہ مستریوں کا جو کام ہے یہ ان کو نہیں سکھاتے. اسی طرح آپ کسی کے پاس جائیں، کسی جگہ پہ جائیں، صانع جو ہیں، ہنر والے لوگ اپنا ہنر جلدی اپنے شاگرد کے پاس منتقل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ پھر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، یا یہ میرے سامنے کوئی دوسرا مکان کھولے گا، کوئی دکان کھولے گا یہاں پہ، تو اس کی دکانداری شروع ہو جائے گی، مجھے رزق نہیں ملے گا، میں بھوکا مر جاؤں گا. یہ کس وجہ سے؟ کنجوسی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین پہ عدم توکل کی وجہ سے. آگے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَبْخَلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ حَتَّى يَهْلَكَ الْفَقِيرُ. اور امیر لوگ جو ہیں معاشرے میں یہ بھی کنجوس ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ فلاں انسان غربت کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن اس پہ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو آج اسی طرح آج اس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر عالم دین ہے تو اپنے علم پہ کنجوس ہے، ہنر والا انسان ہے تو وہ اپنے ہنر پہ کنجوسی کر رہا ہے، اور مالدار تو ویسے بھی ہے ہی کنجوس. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے بچائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے صندوق میں کافی سارے پیسے جمع کیے تھے. اس سے پوچھا کہ اس میں کیا جمع کیا آپ نے، کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 دینار ہیں، سونے کے سکے 1,00,000. پوچھا کس لیے جمع کیا آپ نے؟ تو کہا کہ بعد میں مستقبل میں کام آ سکتے ہیں، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں کرواؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. دوسرے تیسرے دن وہ انسان فوت ہوئے. اچھا، حسن بصری نے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہوں. دوسرے تیسرے دن فوت ہو گئے. حسن بصری رحمہ اللہ اس کے جنازے پہ شریک ہوئے، جنازے پہ گئے. وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ لوگوں، اس انسان نے مجھے اپنا مال دکھایا اور کہا کہ میرے پاس 1,00,000 سونے کے سکے ہیں، لیکن اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. یہ آج فوت ہوا. مال جو ہے وہ ورثہ لیں گے، لیکن اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کون کرے گا؟ وہ یہ کرے گا. یہ بدنصیب انسان، یہ کس لیے بدنصیب ہوا یہ انسان؟ صرف اور صرف کنجوسی کی وجہ سے. تو کنجوسی اتنی بڑی بیماری ہے. ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ كنت اطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسي. فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا مسجد الحرام میں، کعبۃ اللہ کی طواف کر رہا تھا میں. وہاں پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ایک دعا کر رہے ہیں، ایک چیز اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. وہ کیا؟ اللہم قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے کنجوسی سے بچا دے، یا اللہ مجھے سخی بنا دے. بس ایک ہی دعا کرتے جا رہے ہیں. میں حیران ہوا ہوں کہ کیا ہوا، ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، کوئی اور دعا طلب کرے، کوئی اور چیز مانگے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا انی اذا وقیت شح نفسی لم اسرق ولم ازن ولم افعل شیئا. جب اللہ رب العالمین مجھے کنجوسی سے محفوظ کرے، کنجوسی سے بچائے، تو میں زنا نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے کہ کنجوس انسان بھی زنا میں مبتلا ہوتا ہے.
زنا نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، چوری بھی نہیں کروں گا، تو کنجوسی جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اوپر دیکھا کہ یہ آدمی ہے کون، ان کے چہرے کو دیکھا کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں۔ تو صحابی رسول طواف کی حالت میں اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے سخی بنا دے، مجھے اللہ رب العالمین کنجوسی سے بچا دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کنجوسی سے بچائے اور ہمارے دل کو سخی بنائے۔ دیکھیں کبھی بعض لوگ جو ہیں یہ سخی ہوتے ہیں فطرتاً، اللہ رب العالمین نے ان کو سخی بنایا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ لیکن بعض لوگ فطرتاً سخی نہیں ہوتے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو سخی بنانے کی کوشش کریں، کوشش کر کے انسان سخی بن سکتا ہے۔ دوسری بیماری جو ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو انسان برباد ہوتا ہے، وہ ہے ہوا متبع، انسان خواہش پرست ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، میں نے کچھ بھی نہیں لینا دینا اس سے، میں نے اپنے دل میں جو بات آئے اسی پہ عمل کرنا ہے، من پسندی پہ چلنا ہے میں نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس انسان سے بڑھ کے کوئی انسان گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنے خواہش کے پیچھے چلے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہش کے پیچھے چلنے والا خواہش پرست انسان جو ہے یہ گمراہ ترین انسان ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست نہیں بننا آپ نے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل الانبیاء، خواہش پرست اگر ہو جائے، اگر خواہش پرستی کریں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، تو کیا میں اور آپ اگر خواہش پرست بنے تو ہم نے گمراہ نہیں ہونا؟ بالطریق الاولا ہم نے گمراہ ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجميع المعاصي انما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، انسان دنیا میں جتنا بھی گناہ کرے، تمام گناہ جو ہیں انسان کے وہ خواہش پرستی کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ انسان خواہش پرست بنتا ہے، اس کے بعد پھر سارے گناہ جو بھی گناہ ہو اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ یہود اور نصارہ، یہ منافقین تیری تابعداری نہ کرے تو سمجھیے کہ یہ لوگ خواہش پرست ہیں، خواہش پرستی کی وجہ سے یہ تیری تابعداری نہیں کر رہے۔ اگر یہ لوگ خواہش پرست نہیں ہوتے تو ان لوگوں نے تیری تابعداری کرنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، انسان اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا، کامل مؤمن نہیں بن سکتا انسان جب تک انسان اپنے خواہش کو قرآن اور حدیث کے تابع نہ بنائے، قرآن اور حدیث کو مقدم نہ بنائے۔ اگر انسان اپنے خواہش کو آگے کرے، قرآن اور حدیث کو خواہش کے تابع بنانا چاہے تو یہ انسان کامل مؤمن نہیں بن سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ایک دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاقوال
والاعمال والاہواء، یا اللہ مجھے برے اعمال سے، برے اقوال سے اور برے خواہشات سے بچا دے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے برے خواہشات سے بچا دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں برے خواہشات سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکة على باب المسجد، جمعے والے دن اللہ رب العالمین کے فرشتے یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکتبون الاول فالاول، انہوں نے اپنے ہاتھ میں رجسٹر پر رکھے ہوتے ہیں، رجسٹر اور پنسل کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، جو بھی مسجد میں آتا جائے اس کا نام، والد کا نام لکھتے جاتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں حاجی صاحب کا بیٹا، فلاں چودھری صاحب کا بیٹا فلاں مسجد میں آیا۔ فَإِذَا حَضَرَ الْخَطِيبُ، جب خطیب آئے خطبہ شروع کرے تو طَوَوْا صُحُفَهُمْ، اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں فرشتے۔ یستمعون الذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائک اپنے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہو، صحیح پختہ ایمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پہ یقین کر کے عمل کریں، کیونکہ اگر ہم خطیب کے خطبہ شروع کرنے کے بعد مسجد میں آئیں تو ہمارا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا۔ ہم کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ قیامت والے دن جب اعمال کا محاسبہ ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یومئذ یغنیہ، قیامت والے دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، دوست اپنے دوست سے۔ کیوں؟ دنیا میں تو اتنے بڑے محبت کے دعوے دار تھے، ایک دوسرے پہ شفقت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، قیامت والے دن کیوں بھاگ رہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت والے دن سب لوگ پریشان ہوں گے اور یہ سوچے گا کہ یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، یہ میرا پڑوسی، اگر میں اس کے قریب کھڑا ہوا یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے حضور میری شکایت کرے اور میرے نیک اعمال یہ لے جائے، تو لہذا اس سے بھاگ جاؤ، دور چلے جاؤ تاکہ اس کے سامنے میں نہیں آؤ، اس کو میری بد اخلاقی یاد نہ ہو جائے۔ تو ایک ایک نیکی انسان کو چاہیے ہوگی، ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، تب جب یہ رجسٹر کھولے جائیں گے اور اللہ رب العالمین ملائک کو حکم دے کے دیکھو جمعے والے دن فلاں فلاں کا بیٹا آیا، ماشاءاللہ کامیاب انسان، فلاں بھی آیا کامیاب، اچھا میرا اور آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہو تو ہم بد نصیب ہوں گے یا نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے والے دن اذان سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے تاکہ ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں درج ہو جائے، ہمارا اندراج ہو جائے یہاں پہ، تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں ہم یہ کہہ سکے کہ یا ربی میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا تھا، یا اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا، اس کا اچھا بدلہ مجھے چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان بیماریوں سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی ہے، ان سے ہمیں بچائے۔
اور ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم جمعے والے دن اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.